العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاطر کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ پاک نے ان 3 آدمیوں کی تجارت کا ذکر فرمایا ہے جس میں کوئی نقصان اور خسارہ نہیں ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر وہ لوگ جو اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے تعلیم اور تعلم میں مصروف اور مشغول ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا حق ادا کرتے ہیں، تو ان کی یہ تجارت بھی نقصان اور خسارے سے پاک ہے۔ ان کا پہلا اجر، ان کا پہلا اعزاز، ان کا پہلا اکرام کہ جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو رات بھر نماز پڑھنے اور قیام کرنے کی اجر اور فضیلت اور ثواب دیا جاتا ہے۔ صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت، فرمایا جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فکأنما قام نصف اللیل، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات تک اللہ پاک کے عبادت میں رات گزار لی، گویا کہ وہ آدھی رات تک قیام اللیل اللہ کے ہاں کھڑے ہونے میں مصروف اور مشغول رہا ہو۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے، ومن صلی الصبح فی جماعت، فرمایا جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی، فکأنما صلی اللیل کلہ، یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے کو رات بھر کے قیام، رات بھر کی نماز، رات بھر کے تہجد، رات بھر کے نوافل، رات بھر کے عبادت کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فجر کی نماز کے اہتمام کرنے والوں کے لیے پہلی خوشخبری اور ان کا پہلا اجر ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی پابندی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فرمائے کہ یہ آدمی اللہ کے پناہ میں آتا ہے، یہ اللہ پاک کے حفاظت میں آتا ہے، یہ اللہ پاک کے قلعے میں آ جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں فلاں عہدیدار، منصبدار، فلاں بڑے آدمی کے نگاہ میں ہوں اور اس کا ہاتھ میرے اوپر ہے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا محفوظ تصور کرتا ہے اور لوگ اس کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ دیکھو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یہاں فرمایا کہ فجر کی نماز ادا کرنے والا مخلوق کی پناہ میں نہیں، دنیا والوں کی پناہ میں نہیں، دنیا والوں کی نگاہ میں نہیں، بلکہ خالق کائنات، رب الارض والسماوات، شہنشاہ عالم، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، اس کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ صحابی رسول حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، وہ اللہ پاک کی ذمہ واری میں آ گیا، وہ اللہ پاک کی نگہبانی میں آ گیا، وہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ گیا۔ ایک فجر کی نماز اور دن بھر اللہ پاک کی حفاظت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ فجر پابندی کے ساتھ ادا کرنے والوں کے لیے دوسری سب سے بڑی خوشخبری اور دوسرا سب سے بڑا اجر ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمائیں کہ جو آدمی فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے
تو وہ اللہ کے ہاں مقرب بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو بندے اللہ پاک کے قریب ہیں، مقربین ہیں، جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، خواص ہیں، جن کا مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، فرمایا کہ یہ فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا، فرمایا کہ یہ بھی انہی مقربین کے ساتھ اللہ پاک کے دربار تک پہنچتا ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ پاک کی نزدیکی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فی بیتہ ثم اتی المسجد، فرمایا جو آدمی گھر میں وضو کرے، کہاں وضو کریں؟ گھر میں وضو کریں، اور پھر مسجد کی طرف آئے۔ پہلے بھی بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ گھر سے وضو کرتے ہوئے آنے میں، ایک تو آپ گھر سے نکلے، وہاں سے لے کر مسجد تک آپ نماز اور عبادت کے حکم میں ہیں، آپ کے ایک ایک قدم پر آپ کی ایک خطا معاف ہو جاتی ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور آپ کے عمل نامے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی گھر میں وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہو اور یہ راستے میں اس کا وقت پورا ہو جائے اور وہ دنیا سے چلا جائے، تو فرمائے اس کی موت شہیدوں کی موت ہے، یہ قیامت کے دن شہداء کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ جو آدمی اپنے گھر میں وضو کریں، پھر مسجد میں آئے، وصلی الرکعتین، اور پھر فجر کی 2 سنتیں ادا کر لیں، مسجد میں آئے 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں گھر میں ادا کر لیں، فجر میں وضو بھی گھر میں کریں، 2 رکعتیں بھی گھر میں ادا کریں، اور پھر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چل کر مسجد میں آئے، حتی یصلی الفجر، فرمایا پھر یہاں انتظار کریں یہاں تک کہ فجر کی نماز یہ جماعت کے ساتھ ادا کر لیں۔ ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے، کتبت یومئذ فی صلاۃ الابرار، فرمایا اس کی یہ فجر کی نماز ابرار کی نمازوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ابرار اللہ پاک کے وہ کامل نیک بندے جن کو اللہ پاک جنت کی لازوال نعمت عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے، فجر کی نماز ادا کر لیں، تو ابرار مقربین نیک لوگوں میں ان کا شمار ہو۔ دوسری فضیلت، ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے، وَكُتِبَ مِنْ وَفْدِ الرحمن، فرمایا کہ یہ رحمان کے وفد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب رحمان کے وفد میں شامل کون لوگ ہیں؟ فرمایا حشر کے میدان میں جب سارے لوگ گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے، اپنی گناہوں کی وجہ سے، حشر کے میدان کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اللہ پاک کی جلال کی وجہ سے ان کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوگی۔ وفد الرحمان اللہ پاک کے دربار میں جانے والا وفد جرگہ، فرمائے یہ لوگ رکبان ہوں گے، سواریوں پر سوار ہوں گے، عام انسانیت گھٹنوں کے بل چل رہی ہے اور یہ سواریوں پر سوار۔ دوسرے نمبر پر سارے لوگ عطشان، پیاسے ہیں، ہر آدمی پیاسا ہے، اور اتنا پیاسا کہ حلق زخمی ہو رہا ہے، پٹ رہا ہے، اتنی سخت پیاس۔ لیکن یہ جو اللہ پاک کے رحمان کے دربار میں جانے والا وفد ہے، ان پر کوئی پیاس، کوئی سختی نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر حشر کے میدان میں ہر آدمی پر ایک خاص قسم کی وحشت ہوگی، ایک خاص قسم کی ہولناکی ہوگی، ایک خاص قسم کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا۔ فرمایا یہ اللہ پاک کے دربار میں جانے والا وفد ہر قسم کے خوف سے مبرہ اور پاک ہوگا۔
ہر قسم کے خوف اللہ پاک ان سے دور کر لے گا۔ اور سب سے بڑی فضیلت، ہر آدمی وہ اللہ پاک کے غصے کا تاب نہیں لا رہا ہوگا، پریشان ہوگا کہ اللہ پاک غصہ ہے، رب غصہ ہے، رحمان غضب میں ہیں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اللہ کی رضا ہوگی، یہ اللہ پاک کی رضا کے ساتھ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو ایک تو اس کی نماز ابرار نیک لوگوں کی نمازوں میں شمار کی جاتی ہے، اور اس آدمی کو قیامت کے دن وفد الرحمن رب کے دربار میں پیش کیے جانے والے وفد میں ان کی معیت ہوگی، اور ان کی رفاقت اور ان کا ساتھ ان کو دیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا فجر کی نماز وہ بابرکت نماز ہے کہ جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جن میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ رات والے فرشتے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جانے والے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے اپنی ڈیوٹیاں سنبھالنے کے لیے آ چکے ہوتے ہیں، اور ان دونوں کی ملاقات فجر کی نماز میں ہوتی ہے۔ جب رات والے فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچے، علم کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو یہ فرشتے عرض کرتے ہیں اتیناہم، ہم ان کے پاس آئے مغرب میں، عصر میں، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ترکناہم وہم یصلون، فجر کی نماز میں ہم آ رہے تھے، پھر بھی یہ نماز پڑھتے ہوئے ہم نے نماز کی حالت میں ان کو چھوڑا، نماز کی حالت میں آئے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کی دن کی ابتدا پہلا کام جو اس کے عمل نامے میں لکھا جائے وہ فجر کی نماز ہو، اور اس کے دن کا آخری عمل جو اس کے عمل نامے میں لکھا جائے وہ مغرب کی نماز ہو۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کے رات کی عبادت میں سب سے پہلی عبادت مغرب کی نماز، جس کے رات کے انتہا آخری عمل اس کے صحیفے اور عمل نامے میں لکھے جانے والا وہ فجر کی نماز ہو۔ تو فرمایا کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے والا اللہ رب العزت ان کو فرشتوں کے اجتماع نصیب فرما دیتا ہے، فرشتوں کا جمع ہونا وہ نصیب کر لیتا ہے، اور فرشتے کے زبانی اللہ پاک کے دربار میں اس کی گواہی لکھ دی جاتی ہے کہ میں جب گیا تو تیرا بندہ نماز میں تھا، میں آیا تو تیرا بندہ نماز میں تھا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ پانچویں نمبر پر جو آدمی فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، فجر کی نماز کی پابندی کریں، فرمایا کہ اللہ پاک کے دربار سے ایک حج اور ایک عمرے کا اجر اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، میرے پیغمبر کے خادم ہیں، اور صحابہ کرام میں بابرکت عمر پانے والا صحابی ہیں، مال اولاد میں سب سے زیادہ برکت والا صحابی حضرت انس بن مالک۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اس کا مال وہ بھی زیادہ ہو، اس کی اولاد بھی زیادہ ہو، اس کی عمر بھی بڑھے اور زیادہ ہو۔ تقریباً وہ صحابہ کرام جنہوں نے سب سے آخر میں انتقال فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، فرمایا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور پھر جہاں نماز ادا کی ہے وہیں بیٹھے اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، لا الہ الا اللہ پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پاک کی یاد اور ذکر میں مصروف رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ مکروہ بات ختم ہونے کے بعد یہ اشراق کی 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرہ، فرمایا اس کے لیے اتنا اجر لکھ دیا جاتا ہے جتنا کہ حج اور عمرے کا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تامہ، کامل حج اور کامل عمرے کا اجر اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔
جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور اشراق تک رہ کر عبادت میں مصروف اور مشغول رہ کر، اور وقت ہی کیا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہوتا ہے، پھر 10 سے 12-15 منٹ مکروہ وقت کا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لیں، پھر اپنے کام کاج کے لیے نکل جائیں، یا اس کے بعد اگر آرام کرنا ہے تو آرام کر لیں، جو بھی اپنا معمول ہے، لیکن اشراق کی نماز تک رہیں اور اشراق کی نماز ادا کر لیں۔ فرمایا اللہ پاک کی طرف سے ایک کامل حج اور کامل عمرے کا اجر دیا جاتا ہے۔ 6 نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز کی پابندی کرے گا، اللہ پاک اس کو جنتی بنا دے گا، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ یہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم جو تلاوتیں کر رہے ہیں، ہم جو حج ادا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، غرض کوئی بھی عبادت ادا کرتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو کر ہمیں جنت کا مکین بنا دے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، فرمایا جو 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کرے گا وہ جنتی ہیں۔ وہ 2 ٹھنڈی نمازیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز، یہ 2 نمازیں جو اہتمام کے ساتھ ادا کریں تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ جنتی ہوگا، اس کو جنت کی لازوال نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ 7ویں خوشخبری، 7واں اجر، 7واں فضیلت، فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں تو اللہ پاک ان کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی تو یہی ہے کہ جہنم سے ہمیں چھٹکارا ملے اور جنت ہمیں مل جائے۔ تو فرمایا کہ فجر کی نماز ادا کرنے والا وہ جہنم سے چھٹکارا پاتا ہے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلج النار، فرمایا جنت جہنم تک پہنچے گا ہی نہیں، جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، مس نہیں کرے گی، جسم کے ساتھ لگے گی نہیں۔ کون؟ فرمایا من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو آدمی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز ادا کرے، یعنی فجر اور عصر۔ فرمایا یہ 2 نمازیں جو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا تو اس تک جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی، وہ جہنم کی آگ سے، جہنم کے ہولناکی سے، جہنم کے سختی سے محفوظ ہو گیا۔ 8ویں خوشخبری، فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک اس کو نور عطا کرے گا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ حشر کی ظلمات میں، اندھیروں میں جسے نور ملے، فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس نے فجر کی نماز کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور تامہ، فرمایا وہ لوگ جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں ان کو کامل نور کی خوشخبری سنا دیں کہ قیامت کے دن ان کو کامل نور ملے گا۔ فجر کی نماز جمع اندھیرے میں ادا کی جاتی ہے، اندھیرے میں چل کر آنا ہوتا ہے، اور ایک عشاء کی نماز اندھیرے میں، اور یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا منافق پر سب سے زیادہ باری ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن کامل نور، کامل چمک، کامل روشنائی، فرمائے وہ اگر ملے گی تو اس آدمی کو ملے گی جو فجر کی نماز باجماعت پابندی سے ادا کرتا ہوگا۔ 9ویں فضیلت، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اگر یہ سارے کا یہ مالک بن جائیں اور یہ سارا یہ خرچ بھی کر لیں
فرمائے اس سے زیادہ اجر ملتا ہے اس آدمی کو جو فجر کی نماز اس کا اہتمام کرتا ہے، پابندی کرتا ہے۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رکعتائے الفجر، فرمایا فجر کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک اور خوشی کی بات عرض کروں، اما جان کے اس حدیث کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت فجر کی سنتوں کا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں اس سے بہتر ہے۔ تو جب سنتیں اتنے زیادہ بابرکت ہیں تو فرض کتنے بابرکت ہوں گے؟ جب سنت اتنے قیمتی ہیں تو فرض کی قیمت کیا ہوگی؟ کہ یہ 2 رکعتیں سنت جو فجر کی ادا کی جاتی ہے، تو فرمایا دنیا اور ما فیہا، جو دنیا میں ہیں، جو دنیا پر ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہے، جو کچھ بھی ہیں، فرمایا ان تمام سے یہ بہتر ہے 2 رکعت۔ اس لیے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں حتی الامکان مت چھوڑیے۔ عام ائمہ کے ہاں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز اس کے لیے اقامت شروع ہو جائے، تکبیر کہی جائے، باقی ساری نمازیں چھوڑ دیں، فرض نماز میں شامل ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر کی سنتیں بہت زیادہ بابرکت ہیں، اجر والے ہیں، ثواب والے ہیں۔ فرمائے امام اگر وہ نماز میں کھڑا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ میں امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، فرمائے جہاں جماعت ہو رہی ہے اس سے ذرا ہٹ کر اپنی 2 رکعتیں پڑھ کر پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ ورنہ میں نے عرض کیا کہ سب سے افضل یہ ہے کہ آپ گھر میں وضو کر کے گھر میں 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعتیں ہمیشہ حجرہ عائشہ میں پڑھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جہاں آپ کی قیام رات کو ہوا کرتا تھا وہی تہجد، وہیں آپ نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی اور پھر جماعت کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ تو فجر کی نماز فرمائے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں ان سب سے بہتر ہیں، تو اس لیے فجر کا اہتمام۔ اور بھی بہت سارے ہیں، آخری عرض کر دوں 10واں، کہ جو فجر کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو نفاق سے، منافقت سے بری کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے دربار میں جائے گا تو منافق بن کر نہیں، خالص مومن بن کر جائے گا۔ یہ دنیا سے جاتا ہوا منافق نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا۔ یہ دنیا سے جا رہا ہوگا تو اس پر نفاق کا ٹپا نہیں بلکہ اس پر ایمان کے نور اور ایمان کی چمک ہوگی اس کے ساتھ۔ یہ ایمان کے نور اور نورانیت کو لے کر دنیا سے جائے گا۔ جو فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کریں، حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ منافق پر اثقل سب سے باری نماز فرمائے ایک عشاء کی نماز ہے اور ایک فجر کی نماز ہے۔ یہ منافق پر بہت زیادہ باری ہے۔ دن میں منافق اس لیے مسجد نبوی میں آ کر میرے پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے کہ اجالا ہے، روشنی ہے، دیکھ لیتا ہے۔ اگر ہم غائب ہوں تو اللہ کے پیارے پیغمبر پوچھے گا وہ فلانے کیوں نہیں تھے، کیوں غائب تھے؟ تو ڈر کی وجہ سے آیا کرتے تھے۔ اور عشاء کی نماز میں تو اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ اللہ سعودی گورنمنٹ کو استقامت عطا فرمائیں اور حرمین کے لیے جو ان کی خدمات ہیں اللہ پاک قبول فرمائیں۔ آج تو مسجد سے باہر اتنی چمک اور دمک اور اتنی روشنی نہیں ہوتی جتنی کہ مسجد نبوی کے اندر ہوتی ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ مسجد نبوی میں صرف ایک چراغ ہوا کرتا تھا اور وہ چراغ پوری مسجد نبوی کو روشن بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پہلا والا ممبر کے قریب کا جو حصہ ہے اس میں روشنی ہے، پچھلے صفوں میں اندھیرا ہوا کرتا تھا۔
تو منافق ان نمازوں میں غائب ہو جایا کرتا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو معلوم نہ ہو کہ ہم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، جبکہ میرے دوستوں نے اس سے تو کوئی اور استدلال کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے میرے پیغمبر کو وہ علم عطا فرمایا تھا وحی کا کہ آپ سامنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، آپ اپنی پشت کی طرف سے بھی وہ دیکھا کرتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے تو استدلال کچھ اور کیا ہے، لیکن یہاں علم سے مراد وحی کا علم ہے، علم غیب نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ عشاء کی نماز، اندھیرے کی نماز، ان پر بہت زیادہ باری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وصلاۃ الفجر، فجر کی نماز وہ ان پر باری ہے، یہ فجر میں بھی نہیں آیا کرتے تھے۔ اگلا جملہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا، اگر ان کو معلوم ہو جائیں، میری امت کو معلوم ہو جائیں، میرے نبوت اور رسالت کے اقرار کرنے والوں کو معلوم ہو جائیں کہ ان 2 رکعتوں میں اجر کیا ہے، ان کا ثواب، ان کی فضیلت، ان کی عزت اور کرامت کیا ہے، فرمایا لَأَتَوْهَا، یہ ضرور آتے۔ کس طرح؟ وَلَوْ حَبْوًا، اگرچہ یہ کھڑے ہو کر نہیں، گھٹنوں کے بل چلتے تو تب بھی آیا کرتے، تب بھی حاضر ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، سورہ عبس جن کی فضیلت کے لیے اتری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر عرض کرنے لگے آقا آپ کو معلوم ہے میری ظاہری بینائی نہیں ہے، نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے، راستے میں کھجور کے باغات ہیں، آتے ہوئے کبھی ایک تنے سے ٹکراتا ہوں، کبھی دوسرے تنے سے ٹکراتا ہوں، آنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ اگر مجھے رخصت عنایت فرمائیں، آپ اگر مجھے اجازت عنایت فرمائیں اور میں اپنی نمازیں اپنے گھر میں ادا کر لوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہاں معذور ہیں، آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اٹھے چند قدم لیے ہوئے ہوں گے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا عبداللہ، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو حاضر ہوں، واپس پلٹے، فرمایا آذان کی آواز سن لیتے ہو؟ عرض کرنے لگے جی اللہ کے محبوب سن لیتا ہوں۔ فرمایا جب آذان کی آواز تم تک پہنچتی ہے تو فعجب، فرمایا پھر اس دعوت کو قبول کیجئے اور نمازوں میں اپنے آپ کو حاضر کر لیجئے۔ محدثین فرماتے ہیں حکمت یہ تھی کہ اس کے اتنی مشقت بری نماز کی وجہ سے اللہ پاک صف پر جماعت میں شریک ہونے والے تمام کی نمازوں کو قبول کر لیا کرتا تھا، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تمہیں رخصت تو ہے لیکن اس کے باوجود جماعت کی نماز میں حاضر ہو لیا کر، معذور ہیں شرعاً، اجازت ہے ان کو گھر پر پڑھنے کی، لیکن فرمایا پھر بھی آیا کر۔ تو یہ تقریباً بڑی 10 فضیلتیں ہو گئی، 10 خوشخبریاں ہو گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ہاں تجارت کی، اور تجارت کیا تھی؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کی، اللہ کے دربار میں عاجزی پیش کی، اپنا وقت اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ فرمایا یرجون تجارتا لن تبور، انہوں نے ایسی تجارت کی ہے کہ اس تجارت میں کوئی خسارہ، کوئی تاوان، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب تیسرے نمبر پر وہ کون سے تاجر ہیں جنہوں نے تجارت کی اور جن پر کوئی خسارہ اور تاوان نہیں ہے، آئندہ نشست میں عرض کر دی جائے گی۔